اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے، تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے سب سے اہم عبادت جو ہوتی ہے تراویح کی ہوتی ہے، جس کو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کر۔ تو آج ہم تراویح کے متعلق کچھ مسائل امام صاحب سے معلومات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سب لوگ۔ امام صاحب آپ ہمیں تراویح کے متعلق کچھ بتائیں کہ تراویح مطلب کیا طریقہ تراویح کا پڑھنا چاہیے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو آپ ذرا بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز جو ہے نا عشاء کی فرض نماز کے بعد اس کی 20 رکعتیں ہیں، اور ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر یہ جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں ہی پڑھیں، اور اس کا ترک جائز نہیں۔ اور یہ جو تراویح کی جو جماعت ہے، اس کو علماء نے فرمایا اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے، یعنی کہ ایسا اچھا کام ہے کہ جس کو جو نا مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے، اور اس پر عمل کرنا اس کو شریعت کو زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی رمضان مبارک کے اندر تراویح کی نماز جو ہے نا باقاعدہ ہمیں ثابت ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تراویح ادا فرمائی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو خود پسند بھی فرمایا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایمان اور طلب ثواب کے سبب رمضان میں قیام کرے، یعنی کہ اللہ کے حضور نماز کا اہتمام کرے، تو اس کے سبب اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ پھر اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے، آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ترک فرمایا۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ تراویح کو جو نا احسن انداز میں اور بڑے پسندیدہ انداز میں آقا کریم علیہ السلام رمضان کی راتوں میں قیام کیا کرتے تھے، لیکن سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قیام کرنا امت کے لیے فرض نہ ہو جائے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ترک فرمایا۔ لیکن جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آیا، اور جب رمضان مبارک میں آیا، تو دیکھا کہ کوئی کچھ چھوٹی سی جماعت دے کر پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ کسی ایک امام کو منتخب کر کے تمام اس کی پیروی میں جو ہے نا رمضان مبارک میں تراویح کی نماز کو ادا فرمائے۔ پھر کہا جاتا ہے آپ دوسرے دن جب آئے تو کیا دیکھا کہ جن کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو سب سے زیادہ اس وقت قرآن یاد تھا۔ آپ آگے امام بنے ہوئے تو تمام کے تمام لوگ اب ٹکڑے ٹکڑے نہیں بلکہ جمعیت کے ساتھ سب ایک جگہ جمع ہو کر ان کی پیروی میں، ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ نے اس انداز کو دیکھا تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذی، یعنی کتنی ہی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ جو تراویح کی جو جماعت ہے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور صحابہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے الحمدللہ، جو کہ انشاءاللہ الجلیل قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اللہ ہماری نسلوں میں ایسی نسلیں پیدا فرمائے جو نیکیوں کو زندہ رکھنے، سنتوں کو زندہ اور قائم رکھنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور دو دو کر کر اس کی رکعتوں کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ نماز سنت موقدہ ہوتی ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر سے کچھ افراد بھی ادا کر لیں گے تو جماعت کا جو ایک فریضہ ہے، جو حق ہے، وہ ادا ہو جائے گا، لیکن تمام پر اپنے اپنے لحاظ سے اس کا حق باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کاروباری شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر یار میرے پاس کاروبار کا اس وقت رش بہت زیادہ ہو، تو علماء فرماتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ رمضان آیا ہے کاروبار کے لیے نہیں بلکہ نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، ہم اس رمضان میں یہ کوشش کریں اور یہ اپنے دل کی جستجو رکھیں کہ اس بار رمضان میں ہمیں نوٹ نہیں بلکہ اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے۔ اس بار ہم نے اپنے جو مطلب کاروبار کو نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو زیادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جل علماء فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اور تراویح کی نماز کے اندر یعنی کہ 27ویں شب تک بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں مستحب ہے کہ قرآن کریم کو مکمل کیا جائے، اور اس کا طریقہ آپ نے اکثر مساجدوں میں دیکھا ہوگا کہ سوا پارہ چل رہا ہوتا ہے، یا کہیں اگر تھوڑا زیادہ بھی چل رہا ہے تو 27ویں تاریخ لیلۃ القدر میں ہی جو ہے قرآن کریم کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر 62 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے 62 مرتبہ، ایک صبح میں اور ایک شام میں، اور کہا جاتا ہے ایک تراویح میں اور ایک رات کے حصے کے اندر جس کو ہم تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں آپ جو ہے نا ختم کیا۔ اس طرح آپ 62 قرآن ختم، اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے، کم از کم
ہم اتنا نہ صحیح جتنا ہو سکے کم سے کم قرآن کریم تراویح کے اندر تو ہم ایک مرتبہ سننے کا جو حق ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجیے۔ تو اس کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، دو دو کر کر ہم نے اس کی رکعتوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ نیت کس طرح کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت موقدہ علی الکفایہ مطرف کعبۃ اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر پیروی امام ہے تو پیچھے اس امام کی اللہ اکبر، یا سنت موقدہ بھی کہہ دیں گے تو چل جائے گا، اور 2 کر کے اس کی رکعتوں کو ادا کیا جائے گا۔ 4 علماء نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، بہتر یہ کہ 2 رکعت کر کر اس کی جنن رکعتوں کو ادا کیا جائے، اور جب 2 رکعت کے بعد دوسری 2 پڑھی جائے، یعنی کہ جب 4 ہو جائے تو اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نا تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے تو کس طریقے سے ہوگی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں تراویح کا وقت کب سے ہے؟ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر ختم سحری تک، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ عشاء کی فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص مثال کے طور پر عشاء کی نہیں پڑھی ہے، اس نے سوچا پہلے جو ہے میں تراویح ادا کر لیتا ہوں، تو فرض سے قبل اگر تراویح شروع کرے گا تو اس کی یہ تراویح کا جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر اکثر لوگ اس میں بھی تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر فرض نماز جماعت سے پڑھی ہے، اب تراویح پڑھ لی تو کیا اب وطر بھی جماعت سے پڑھیں گے؟ تو علماء نے بھی اس میں بڑا خوبصورت ضابطہ بتایا ہے کہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے تو پھر آپ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تراویح کے بعد، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو پھر آپ تنہا ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی دیر سویر تھوڑا لیٹ آتے ہیں تراویح کے اندر، مثال کے طور پر فرض نماز ہو چکی ہے، کچھ رکعتیں ہو چکی ہے، تو جتنی باقی ہیں، مثال کے طور پر نماز عشاء 9 بجے ہے، اور کسی انسان کو آتے آتے یا کوئی کسی کام میں پھنس گیا تھا، کوئی الجھن تھی، کوئی مسئلہ تھا، اس کو حل کرنے کا جب آیا تو یا 9:30 ہو رہے تھے، جس میں سے 6 رکعتیں تراویح ہو گئی، تو 14 میں پہلے وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ تراویح میں شامل ہو جائے گا، وہ سب سے پہلے عشاء کی فرض نماز ادا کرے گا، پہلے عشاء کے 4 فرض ادا کرے، 2 سنت ادا کرے، پھر اس کے بعد شامل ہو جائے۔ اگر مثال کے طور پر 8 رکعتیں ہو گئی ہیں، اب اس نے 12 پائی ہیں تو ابھی اس کی 8 باقی ہیں، اب وہ کیا کرے؟ پہلے وہ اپنی 8 جو تراویح کی جو رکعتیں ان کو ادا کرے، پھر وطر ادا کرے، پھر اس کے بعد جو نا یہ سلسلہ اس کا بہتر ہو سکتا ہے۔ اور خواتین کے لیے تو یہی ہے کہ وہ بہتر آسانی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ادا کریں۔ ہاں اگر کہیں خواتین کی جماعت کا سلسلہ ہے تو کسی آپ کے جو معتبر عالم دین ہیں آپ ان سے مشورہ کر کر کہ جہاں صرف خواتین ہی ہوں اور وہاں پر تراویح کی جماعت کے ساتھ باقاعدہ علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ جہاں قرآن کریم کو سننے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ علمی نشست بھی لگتی ہے، یعنی کہ تراویح کی نماز کے بعد باقاعدہ علم کی جو ہے شمعوں کو بھی روشن کیا جاتا ہے، اس سے ان کے قلب کو منور کیا جاتا ہے، جسے ہم درس قرآن کہتے ہیں، درس فقہ کہتے ہیں، درس حدیث کہتے ہیں، درس علم کہا جاتا ہے۔ اگر وہ بھی لگتی ہے تو علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو اگر خواتین ہی ہیں اور خواتین ہی دیکھ رہی ہیں اور گھر کی طرف سے اجازت بھی ہے تو پھر علماء نے ان کے لیے اجازت دی کہ وہ جا کر وہاں پر جو ہے نا مطلب اس بزم کے اندر شریک ہو سکتی ہیں، سنت بھی ادا ہو جائے گی، تراویح کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ علم کی دولت بھی ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ بہت زیادہ اس کے مسائل ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ ان مسائل کو ہم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، تو لہذا انشاءاللہ ہماری زندگی اس رمضان کے اندر بہت آسان ہو جائے گی، بڑی سہل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے رمضان ہم سب کو یقین جانیے بخشش کا بہانہ ہے، اور ہمارے استاد اکثر یہ فرمایا کرتے تھے تراویح کی نماز ایک ایسی نماز ہے، آپ دیکھیں دیگر 5 وقتہ نمازیں دیگر ایام کے اندر بھی ہیں، مطلب یہ کہ اگر آپ سفر لے لیں، محرم لے لیں، ربیع الاول لے لیں، دیگر مہینوں کے اندر بھی یہ کیا ہے نمازیں آپ کے پاس موجود ہیں، حتیٰ کہ تہجد بھی اگر انسان ادا کرنا چاہے تو دیگر ایام میں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن تراویح کی نماز ایک ایسی نماز ہے، وہ واحد نماز ہے جو رمضان مبارک کے ساتھ ہی برکتیں لے کر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو بخشش، رب کی طرف سے نجات اور بہت ہی رحمت و برکتوں کو تحفہ دے کر جاتی ہے۔ تو لہذا میں نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، میری بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، وقت لازمی نکال کر خوب اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ اس کو ادا کیجیے اور اس کی پابندگی کا اہتمام کیجیے۔ دیکھیں ہم 3 گھنٹے کا میچ بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، جو کھیلنے والے ہیں وہ 3-3 5-5 گھنٹے بڑی آسانی سے کھیل لیتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر ہم سے 1.5-2 گھنٹے کھڑے نہیں ہوا جاتا ہے تراویح کے لیے۔ افسوس، 100 کروڑ ہمارے لیے افسوس ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو اپنے آپ کو بڑا صحت مند سمجھتے ہیں، بڑا قوی انسان سمجھتے ہیں، بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن جب رب کی عبادت کی بات آتی ہے تو تھوڑی ہی دیر میں ہماری وہ مضبوطی شاید جو ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا یہ مضبوط انسان ایک دم سے کیسے لاغر بن گیا ہے، کیسے اس پر ذوف طاری ہو گیا ہے۔ تو لہذا عبادت کے لیے اپنی جو ہے نا مطلب جو آپ کی نشو و نما ہے، جو آپ کی مضبوطی ہے، عبادت کے لیے ہو تو بڑی ہی اچھی ہے، تاکہ اس کی جزا بھی ہم سب کو مل سکے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اچھا امام صاحب تھوڑا سا اس میں یہ اور ایڈ کر دیں، اگر جیسے کسی کی تراویح نکل جائے تو وہ قضا کس طرح کرے گا، اپنی قضا مطلب کس طرح پڑھے گا، اپنی کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے تراویح کی جو نماز ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ قضا سے مراد جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں وقت بتایا کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر ختم سحری تک اس کا وقت ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے پہلے رمضان مبارک میں عشاء کی فرض نماز تو ادا کر لی تھی، اسے کہیں جانا تھا، تراویح نہیں پڑھ سکا، اب ختم سحری کے بعد اب وہ چاہتا ہے مثال کے طور پر فجر کا جب صحیح وقت آ جائے، فجر کا وقت چلے جائے، اس کے بعد جو طلوع صبح صادق اس کے بعد جو وقت جو اشراق چاشت اس میں ادا کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا، ظہر کے بعد نہیں کر سکتا، مغرب کے بعد، عصر کے بعد نہیں، کیوں؟ کیونکہ تراویح کی نماز کی قضا نہیں۔ ہاں اس کے اندر یہ صورت ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس وقت تو نہیں پڑھی جس وقت مسجد کے اندر نماز کا وقت تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا، کہیں سفر سے آ رہا تھا، کوئی ایمرجنسی اس کے ساتھ ہو گئی، تو اب علماء فرماتے ہیں جب وہ آئے ختم سحری سے پہلے وہی ترتیب ادا کرنی ہے، کیا؟ پہلے عشاء کی فرض نماز ادا کرے گا، اس کے بعد 2 سنتیں ادا کر لے، اچھی باتیں نوافل بھی ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ 20 رکعتیں تراویح ادا کرے گا، پھر 3 رکعت وتر ادا کرے گا، تو پھر یہ جو ہے نا یہ تراویح ادا ہوگی۔ اگر کسی کی رہ جاتی ہے وہ سوچے اب اس کی قضا کروں گا، تراویح کی نماز کی قضا، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، جو وقت چلا جائے تراویح کے اعتبار سے پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اچھا امام صاحب آپ ہمارے ناظرین کو تراویح کے جو ہر مطلب 4 رکعت کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے وہ ذرا پڑھ کے بتا دیں ہمارے ناظرین کو کون سی دعا ہے، اور اگر جیسے وہ کسی کو نہیں آتی تو اس کی جگہ کیا پڑھا جائے وہ؟ ٹھیک۔ اچھا علماء نے یہ فرمایا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر آرام کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھنے، اسی وقفے کو ترویہ کہا جاتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا، ترویہ کے دوران اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے، یا ذکر اور یا درود اور تلاوت کرے، یا تنہا نفل پڑھ لے، یا یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے یہاں اکثر مسجدوں کے اندر معروف پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر برحمتک یا ارحم۔ یہ دعا ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے ہر 4 رکعت کے بعد، بلکہ اس علماء نے اس میں رکھا ہے 20 رکعت ہونے کے بعد 5ویں مرتبہ بھی یہ مستحب ہے۔ اگر لوگوں پر گرا ہوں تو پھر 5ویں مرتبہ نہیں پڑھنی چاہیے، امام صاحب کے لیے حکم ہے، نہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد اب اس کو ادا کریں۔ جب 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، اس کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ امام صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے بتایا تراویح کے سلسلے میں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام آپ کو معلومات ہو گئی ہوگی تراویح کی جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے ہم سے۔ تو ناظرین کرام اب انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف آئیں گے، تو آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔